یا ہم شیر رضا، یا ہم شیر رضا، السلام علیک یا کریمہ اہل بیت۔ السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی پر ہمارا سلام ہو، وہ بیٹی جو تقوی کی معراج پر ہے، امام کاظم علیہ السلام کی لخت جگر، جس کا نام فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہے، جن کے قدموں کی برکت سے تپتے صحرا میں علم و ادب کے پھول کھلے، اور جن کی نظر کرم کے نتیجے میں بے بذات لوگ کتنے بڑے بڑے فقیہ و فلسفی بن گئے۔ یہ ایک کریمہ کی عطا ہے جس نے ہر سائل کی جھولی بھر دی۔ کریمہ کسے کہتے ہیں؟ کریمہ کسی قیمتی چیز، کسی بیش بہا شے کو کہتے ہیں۔ کریمہ یعنی وہ جو خاندانی شرافت کی مالک ہو۔ کریمہ وہ جو عطا و بخشش میں مشہور ہو، جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہ پلٹتا ہو۔ لفظ کریمہ کی بہترین مصداق حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ امامت کی جان تھیں، آپ کا تعلق خاندان عصمت و طہارت سے تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ کبھی کوئی سائل آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں پلٹا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس کریمہ اہل بیت کی جس کا یہ عظیم الشان لقب صدیوں تک ان کے شیدائیوں سے پوشیدہ رہا، لیکن وہ وقت بھی آیا جب آیت اللہ محمود مرشی نجفی نے 40 دن خاص عبادت و ریاضت کرنے کا عہد کیا تاکہ سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر مبارک کا پتہ چل سکے۔ آخرکار آیت اللہ مرشی نجفی کی عبادتوں کی مدت ختم ہوئی، اور جب آپ 40ویں دن کی عبادت کر کے سوئے تو خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا۔ امام نے فرمایا، علیک بکریمت اہل البیت، اے مرشی نجفی، تم کریمہ اہل بیت کا دامن تھامو۔ عرض کی، مولا میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ حضرت زہرا کی قبر کا پتہ لگا سکوں، اسی لیے اس قدر عبادتیں انجام دے رہا ہوں۔ امام نے فرمایا، مرشی، کریمہ اہل بیت سے میری مراد فاطمہ معصومہ قم ہے۔ اس طرح امام صادق علیہ السلام کی زبانی آپ کا کریمہ لقب ان کے چاہنے والوں تک پہنچا، اور امام نے اپنے سبھی چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ جو برکتیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر سے تم تک پہنچ سکتی ہیں، ان سب برکتوں کی تجلی گاہ کریمہ اہل بیت معصومہ قم ہے۔